بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع ہداہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ قرآن پاک کے متعلق کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ تو سب سے پہلی بات اس کے متعلق یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہونے پر خود دلیل ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کیا ثبوت ہے؟ تو خود قرآن مجید کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ کے کلام ہونے پر۔ وہ خود فرماتا ہے قرآن پاک، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرماتا ہے اگر تمہیں اس بات میں شک ہو کہ جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن ہونے میں جو ہم نے نازل کیا اس بات میں تمہیں شک ہو، اس کے قرآن ہونے میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اسی کی طرح کوئی صورت لے کر آؤ، اسی کی طرح کوئی صورت بنا کر لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اللہ کے سوا، جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، یعنی مددگاروں کو بلاؤ اور اس کے بعد قرآن کی طرح ایک صورت لے کر آؤ۔ اگر تم لا سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن فرماتا ہے اللہ آگے فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہ کر سکو گے، ہرگز تم نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لہٰذا ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر، جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور وہ آگ، وہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو قرآن نے چیلنج کیا، اگر کوئی قرآن میں شک کرتا ہے یا اس کے قرآن ہونے کا، اللہ کے کلام ہونے کا انکار کرتا ہے، تو قرآن خود اس کی دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، آپ قرآن کی طرح کوئی صورت لے کر آؤ، کہ شک ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک ہے تو قرآن کی طرح کوئی صورت لے کر آؤ۔ اس میں صورت کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے کہ اس قرآن کی طرح کوئی آیت ہی لے کر آ جاؤ، قرآن کی طرح کوئی آیت لے کر آؤ۔ صورت تو بڑی چیز ہے، کوئی آیت لے کر آؤ۔ لیکن وہ بھی اہل عرب نے، کچھ لوگوں نے کوششیں بھی کی کہ ہم اس کو جھوٹا ثابت کر دیں، لیکن انہوں نے کوششیں کی، ان کی کوششیں ناکام ہو گئی، اور قرآن کی طرح وہ ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ حالانکہ وہ اتنے زیادہ لوگ اس وقت فصیح و بلیغ تھے، عربی بہت اچھی تھی ان کی، اچھے سے عربی بولنے والے تھے، اچھے کاتب تھے، اچھے لکھنے والے تھے، پھر بھی کوئی بھی قرآن کی اس چیلنج کو کیا نہ کر سکا، کوئی بھی اس کو ہٹ نہیں کر سکا، کوئی بھی قرآن کے اس جو ہے دعوے کے اس چیلنج کو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے۔ کوئی مخلوق بھلا اللہ کے کلام سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جو ہے کوئی بھی اس کی طرح آیت نہ لا سکا، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ قرآن عظیم کی 7 قرأتیں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور متواتر ہیں۔ قرأتیں یعنی قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 7 قرأتیں مشہور ہیں، یعنی 7 طرح سے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، 7 طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، تو کچھ قرأت میں آتا ہے ملک یوم الدین، کیا آتا ہے؟ ملک یوم الدین۔ اسی طرح ایک قرأت سے ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ہے نا؟ تو ایک قرأت میں ہے والضحی واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما قلی، اس طرح سے۔ تو یہ بھی ایک قرأت ہے۔ تو اس سے قرأت میں یہ اختلاف ہے، لیکن اس کے معنی میں کوئی معنی سب کا ایک ہے، معنوی اعتبار سے کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ ہاں قرأت پڑھنے میں
7 طریقے سے قرآن شریف کو پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی کسی کو آتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, وہ ان میں کسی ایک طریقے کو بھی اختیار کر کے قرآن شریف کو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان میں کہیں بھی اختلاف معنی نہیں ہے, معنی میں کوئی اختلاف نہیں پایا جائے گا, اور یہ سب کے سب قرأتیں حق ہیں. اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے. ٹھیک ہے, جو قرأت جس کو آسان لگے وہ پڑھے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اس کے بارے میں حکم یہ آتا ہے کہ جس ملک میں جو قرأت رائج چل رہی ہے وہاں پر وہی پڑھنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو شبہ نہ ہو کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہم نے شروع کر دیا یہاں پر والضحی واللیل اذا سجے, سب کہیں گے کیا پڑھ رہے, حالانکہ کیا ہے والضحی واللیل اذا سجا ہے, نہیں ہے, وہ لوگ یہ سمجھیں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو جہاں پر جو قرأت چل رہی ہے اسی طرح پڑھیں, تاکہ دوسروں کو کیا ہے انتشار نہ ہو, جو دوسروں کے ذہن میں خلفشار نہ ہو, اور ان کے ذہن میں کوئی منفی سوچ یعنی نیگیٹو سوچ کوئی نہ پیدا ہو. اس لیے ہمیں وہی چیز اختیار کرنا چاہیے. ہاں, اگر ہم بتا دیں پہلے سے لوگوں کو کہ یہ قرأت ہے اور اس کا علم دے دیں, پہلے سے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ بھی مشہور قرأتوں میں سے اس طرح کے قرآن پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ نماز وغیرہ میں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید نے جو اگلی کتابیں تھیں, یعنی جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں, توریت ہے, انجیل ہے, زبور ہے, اس کے سے بہت سارے احکام قرآن مجید نے کیا کر دیے, منسوخ کر دیے ہیں. یعنی قرآن جب نازل ہوا تو بہت سارے احکام ایسے تھے پہلے ان کتابوں میں تھے جو اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا. مطلب وہ حکم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں, کہ وہ جو حکم نازل کیا گیا تھا وہ ایک خاص وقت کے لیے نازل کیا گیا تھا. جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرا حکم آتا ہے. تو جب دوسرا حکم آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے والے حکم نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا, مطلب ختم کر دیا. کیا کر دیا؟ ختم کر دیا, ہے نا. مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک ہے, یہ بتایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, جب وہ وقت اور وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے, جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا والا حکم اٹھا دیا گیا, لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ اس وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا کہ جو حکم وہ پہلے نازل کیا گیا تھا اس کا وقت وہی تھا, لہٰذا وہیں تک تھا, اب یہاں سے دوسرا حکم ہے. مثال کے طور پر قرآن شریف میں آیت کریمہ آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, یعنی تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ, نماز مت پڑھو. اب اسلام نے پہلے شروع میں ڈائریکٹ منع نہیں کیا کہ شراب نہیں پینا, ٹھیک ہے, تو پہلے نماز کی حالت میں نشہ کرنے سے منع کیا گیا. نماز کو جب پڑھنے آنا ہے تو اس سے پہلے نشہ مت کرو, نشے کی حالت میں تم نماز. یہ حکم نازل کر دیا گیا کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ شراب اور جوا والازلام اور یہ سب کھیل ہیں, یہ تمام چیزیں جو شمار کی گئی ہیں یہ سب کیا ہیں, گندگی ہیں, ناپاکی ہیں اور شیطانی عمل ہے. لہٰذا وہیں سے شراب کو حرام قرار دے دیا. شراب کو اب نشہ نہ نماز کے سے پہلے کرنا ہے نہ نماز کی حالت میں, یعنی نشہ کر کے نماز پڑھنا ہے, تو نشہ مطلقاً حرام ہو گیا. پہلے نماز کے علاوہ منع کیا گیا تھا, تو پہلی والی جو آیت تھی اس کا حکم منسوخ ہو گیا. پہلے میں کیا تھا, نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو, اس کا مطلب یہ تھا کہ نشہ کر سکتے ہو لیکن نماز کی حالت میں نشہ مت کرو. لیکن دوسری آیت جب نازل ہوتی ہے اور اس طرح اور بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں جس کے اندر منع کر دیا گیا صراحت کے ساتھ کہ اب یہ شراب وغیرہ جوا وغیرہ جتنے بھی اعمال یہ سب شیطانی عمل ہے, لہٰذا ان سے تمہیں بچنا ہے اور ان کے قریب نہیں جانا ہے, مطلب حرام, کیا ہے یہ حرام ہے. تو اس طرح سے جو ہے شریعت میں ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے. لہٰذا اسلام جب سچا مذہب ہے اور اللہ رب العزت کا جو ہے دیا ہوا مذہب ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے اندر تو بہتر سے بہتر جو بھی ہو سکتا ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے. لہٰذا اس نے حکمت عملی کے تحت طریقے پر بہت ساری چیزوں کو ختم کیا. اسی طریقے سے پہلے
غلامی رائج تھی، غلامی ہے کہ نہیں؟ پہلے لوگ غلام ہوتے تھے، خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، لیکن مطلقاً شریعت نے پہلے منع نہیں کر دیا کہ غلام حرام ہے، باندی کو نہیں وہ کر سکتے، یا ان کو ختم کر دیا جائے کہ مطلب غلامی میں کوئی آ نہیں سکتا، ایسا نہیں منع کیا، بلکہ اس کو ختم کرنے کے طریقے پیدا کر دیے، بہت سارے وسیلے ذریعہ پیدا کر دیے۔ لہٰذا اگر کسی نے گناہ کر لیا تو غلام آزاد کر دو، حکم ہوا ہے کہ نہیں؟ کسی نے جھوٹی قسم کھا لی، قسم کو توڑ دیا تو غلام آزاد کرو، یہ بھی حکم ہوا۔ کسی نے اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے زہار کر لیا، مطلب اس کو اپنی ماں کی طرح قرار دے دیا، تو بھی اس کے اندر حکم یہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ بہت سارے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیے غلام کی آزادی کے، اور اس طرح دھیرے 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 غلامیت سے لوگ کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ تو یہ اس کی حکمت عملی ہے۔ لہٰذا اسلام نے کبھی ان چیزوں کو وہ نہیں کہا، ثابت نہیں کیا، پہلے سے چیزیں رائج تھی، ان کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس طریقے سے مکمل طریقے پر اس نے برائیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ تو اللہ